کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان اپنی برکتیں، سعادتیں لوٹاتا ہوا جا رہا ہے اور بہت سے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے اس سے رحمتیں موصول کر رہے ہیں، اور جہاں پر اس ماہ رمضان میں مسجد کا، نماز کا شوق و ذوق بڑھتا ہے، وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کا شوق بھی بڑھتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہی چیز لے کر میں آپ کی بارگاہ میں حاصل ہوا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ نیکی کا حصہ میں بھی شامل کر سکوں۔ تو آج ہم نے ایک بہت اہم قصہ اور بہت دلچسپ قصہ سننا ہے، اور امید ہے آپ سب لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قصہ ہے قرآن سے۔ جی ہاں، یہ قصہ ہے اس ہستی کے بارے میں جنہوں نے قلم کو ایجاد کیا۔ سب سے پہلے پین کنہوں نے انوینٹ کیا؟ سب سے پہلے نیڈل کنہوں نے انوینٹ کی؟ سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے کنہوں نے پہنے؟ اور سب سے پہلے ویپنز ایجاد کرنے والی شخصیت کون تھی؟ اور سب سے پہلے فزیکل بیلنس ترازو یہ ایجاد کرنے والی شخصیت کون تھی؟ تو آئیے آج ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ کو چوتھے آسمان کے اوپر ایک ہستی ملی جن کا نام تھا حضرت ادریس علیہ السلام۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کب اور کیسے آسمان کے اوپر تشریف لے گئے وہ بھی ہم سنتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے تھے اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں نے موت کا مزہ چکھنا ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کر سکوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح کو قبض کر لیا، اور اس طرح سے آپ ظاہری طور پر جو ہے نا وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ پھر بعد میں آپ نے روح کو لوٹا دیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم کو دیکھنا ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کر سکوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کو جہنم کی سیر کروائی۔ جب جہنم پر سے گزر گئے تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اب جہنم تو دیکھ لیا، تو میں نے اب جنت کو دیکھنا تاکہ اللہ کی نعمتوں کو میں دیکھ سکوں اور زیادہ سے زیادہ شکر ادا کر سکوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو لے کر جنت کی طرف چلے، اور جب آپ جنت میں داخل ہو گئے تو جب جنت کی تمام نعمتوں کو دیکھ لیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام سے عرض کی کہ اب ہم اپنی واپس مکان کی طرف تشریف لے چلتے ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر شخص نے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا۔ اور پھر اللہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جنت سے پہلے تمام لوگ جہنم سے ایک دفعہ گزریں گے، تو میں جہنم سے بھی گزر چکا ہوں۔ اور پھر یہ بھی اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو جائے گا وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گا، تو میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں، اب مجھے واپس نہیں جانا۔ تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام میرے ہی حکم کے مطابق یہاں پر داخل ہوئے تھے، تو اب ان کو یہیں پر ہی رہنے دو۔ تو اب اس کے بعد سے پھر حضرت ادریس علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، اور ویسے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام ظاہری حیات کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت شیش کے جو ہے نا وہ اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے رسول تھے، اور جو حضرت نوح علیہ السلام ہیں ان کے والد کے یہ دادا ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی شخصیت حضرت ادریس علیہ السلام جنہوں نے اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ایجادات کی، اور آپ کے اوپر 30 صحیفے نازل ہوئے ہیں، اور آپ کو بہت زیادہ برکات حاصل ہیں۔ اس کو قرآن پاک میں کس طرح سے ذکر موجود ہے؟ قرآن پاک میں اللہ کی ذات فرماتی ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سورہ مریم۔ اور اللہ کی ذات کیا ارشاد فرماتی ہے
کہ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ترجمہ، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اور پھر آگے اللہ کی ذات کیا ارشاد فرماتی ہے، أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدم، ترجمہ، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا جو آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ وہ قصہ تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں معلومات تھی جنہوں نے اتنی زیادہ انوینشنز کی۔ اور آپ کا جو اصل نام تھا وہ اخنوک ہے، اخنوک، اور چونکہ آپ کافی زیادہ کثرت کے ساتھ درس دیتے تھے تو اس لیے آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اور شاید یہ لوگ اصل نام تو نہیں جانتے ہوں گے لیکن ادریس کے نام سے مشہور ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے جن کو جو زندہ ہی آسمان کے اوپر گئے اور موت سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے اور وہیں پر رہ گئے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پین کو انوینٹ کیا، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سلے ہوئے کپڑے انوینٹ کیے، اور اس سے پہلے لوگ چمڑے کی کھال کو پہنا کرتے تھے، اور یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ترازو اور جنہوں نے یہ ویپنز کو، ہتھیاروں کو ایجاد کیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا، اور قرآن واقعات اسی طرح سے سنتے رہیں، اور جنہوں نے انوینشنز کی ہیں مسلمانوں نے، انبیاء کرام علیہ السلام نے، ان کی ایجادات کو یاد رکھا جائے، اور برکتیں لوٹاتے رہیں، برکتیں لوٹتے رہیں، اور اس پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آگے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے قصے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا، آمین۔